آپ نے پریویس لیکچر میں اے ایکس از اکوس ٹو 0 کو کمپیوٹ کرنے کے بارے میں دیکھا تھا. تو آپ نے اس کو ایک مڈ فارم یو ایکس از اکوس ٹو 0 والی فارم میں لکھا تھا تھرو ایلیمینیشن، اینڈ دین آر ایکس از اکوس ٹو 0 والی فارم میں لکھا تھا، جس کو آپ ریڈیوسڈ رو ایشیلون فارم کہہ رہے تھے. ایسے اے ایکس از اکوس ٹو 0 آپ کے پاس گیون فارم تھی، ایلیمینیشن کے تھرو اپلائی کر آپ کے پاس یو ایکس از اکوس ٹو 0 والی فارم آئی جو آپ کا مڈ وے سولوشن تھا، اور لاسٹ میں آپ نے اس کو ریڈیوس جو ایشیلون فارم میں لکھا تھا، جو آپ کے پاس مور کلین آپ کے پاس میٹرکس آ رہا تھا، جس سے آپ ایزیلی جو نل اسپیس تھا اس کو کمپیوٹ کر سکتے ہو. تو آپ نے یہاں لاسٹ میں یہ چیز لکھی تھی کہ آر این از اکولس ٹو 0 آر این از اکولس ٹو 0 یا آپ کے پاس جو این ویکٹر آئے گا وہ مائنس ایف اور آئی ہوگا. مائنس ایف آپ کے فری کالمس تھے اور آئی جو تھا وہ آپ کا آئیڈینٹی میٹرکس تھا. اگر آپ لوگوں کو پریویس لیکچر سے یاد ہو تو جب آپ اس کو ریڈیوس رو ایشیلون فارم میں لکھتے ہو تو آپ اس کیس میں یہ کرتے ہو کہ آپ کے جو پیوٹس ہیں، جس طرح اس کیس میں آپ کے پاس پیوٹس 1 اور 2 تھے، یا آپ کے پاس آلویز 1 ہونی چاہیے یا آلریڈی 1 تھا اور اس کو آپ نے 1 میں کنورٹ کیا تھا، اور پیوٹس کے بلو اور ابو جو ہیں وہ زیروز ہونے چاہیے. تو یہاں جو یو والی فارم تھی اس میں اس پیوٹس کے ابو 2 تھا، تو آپ نے اس کو بھی 0 کیا تھا، تو اس سے آپ کے پاس ریڈیوسڈ رو ایشیلون فارم جو آ گئی تھی وہ اس والی فارم میں آ گئی تھی. اب اس کیس میں جو آپ کے پاس کالم 1 اور کالم جو 3 ہے یہ آئیڈینٹی میٹرکس جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس طرح جو آپ کے پاس کالم 2 اور کالم 4 ہے، یہ آپ کے پاس ایف جو میٹرکس ہیں ایف فری کالمز ہیں، یعنی 2 0 اور -2 2 میں اس میں آپ کا ایگزسٹ نہیں کر رہا پیوٹس، تو اس لیے آپ اسے فری کالمز کہہ رہے ہو. اب یہاں اگر آپ اس این ویکٹر کو لکھو گے جس کی آپ نے جنرل فارم مائنس ایف اور آئی لکھی، تو آپ اس کو کس فارم میں لکھو گے؟ اب آپ نے مائنس ایف لکھنا ہے، تو مائنس ایف میں آپ کیا لکھو گے؟ -2 0 اور 2 -2 اور آئیڈینٹی جو آپ کے پاس میٹرکس تھا 1 0 0 1، اس طرح وہ آپ فری کالمز میں لکھو گے. اب آپ نے 2 0 اور -2 اور 2 کس رو میں لکھنا ہے، اس طرح 1 0 اور 0 1 کس رو میں لکھنا ہے، یہ ہم لوگ اس ایگزامپل کے تھرو دیکھیں گے. ہوپ فلی آپ کو اس سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ آر کو مائنس ایف اور آئی کی فارم میں کیوں لکھتے ہو. یہاں گیون ایگزامپل میں آپ کے پاس جو اے میٹرکس ہے وہ گیون آپ کے پاس 1 3 3 2 2 6 9 7 -1 -3 3 4 کی فارم میں گیون ہے. اس کیس میں آپ کے پاس 3 روز اور 4 کالمز ہیں. اب اگر آپ اس کو یو کی فارم میں لکھتے ہو تو یو میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایلیمینیشن اپلائی کرنے سے پیوٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. تو فرسٹ پیوٹ جو آ جائے گا وہ آپ کے پاس 1 آئے گا. اس طرح جو آپ کے پاس سیکنڈ پیوٹ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو پہلے تو آپ اس سے پہلے یہ پروسیجر کرو گے کہ آپ نے 2 1 اور 3 1 جو پوزیشنز ہیں ان کو 0 0 کرنا ہے. اس کو 0 کرنے کے لیے آپ رو 2 سے -2 رو 1 کر دو گے، یعنی رو 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہو اور اس کو رو 2 سے سبٹریکٹ کر رہے ہو. اس طرح اس کیس میں -1 -3 3 4 یہاں 0 کرنے کے لیے آپ رو 1 اور رو 3 کو ایڈ کر رہے ہو، تو یہ آپ کے پاس یہ والی فارم آ جائے گی. اب یہاں سے آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس کالم 2 میں کوئی پیوٹ نہیں ہے، تو آپ نے کالم 1 اور کالم 3 کو پیوٹ کالمز کہہ رہے ہو بیکاز ان میں پیوٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں 1 اور 3، اور آپ کالم 2 اور کالم 4 کو فری کالمز کہہ رہے ہو. یہ والی جو فارم تھی یہ آپ کے پاس ایشیلون فارم تھی.
اب نیکسٹ میں آپ نے اس کو ریڈیوس رو ایشیلون فارم میں لکھنا ہے، اس کو مور کلین اپ میٹرکس کے فارم میں لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ اس جگہ 1 کرنے کے لیے، سیکنڈ پیوٹ کی جگہ 1 کرنے کے لیے آپ سیکنڈ کو 3 سے ڈیوائڈ کر دو گے، آپ نے وہ کر دیا۔ اب اس پیوٹ کے ابو 0 کرنے کے لیے آپ رو 1 اور رو سیکنڈ کو سبٹریکٹ رو فرسٹ سے آپ رو 2 کو سبٹریکٹ کر دو گے، تو آپ کے پاس جو ریڈیوس رو ایشیلون فارم آ جائے گی وہ اس والی فارم میں آ جائے گی، جہاں آپ کے پاس جو پیوٹ کالمس تھے کالم 1 اور کالم 3، اس جگہ آپ کے پاس آئیڈینٹی میٹرکس آ رہا ہے۔ اس طرح جو آپ کے کالم 2 اور کالم 4 ہیں اس میں پیوٹس ایگزسٹ نہیں کر رہے اور وہ آپ کے فری کالمز ہیں۔ تو اب ہم لوگوں نے یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو جنرل فارم آف n تھی وہ مائنس ایف اور آئی کی فارم میں کیوں آ رہی ہے، کیونکہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے n کو مائنس ایف اور آئی کیوں لکھا، اور آپ کس جگہ فری یعنی کس رو میں مائنس فری جو آپ کے کالمس آ رہے ہیں وہ والے لکھو گے اور کس میں آپ آئیڈینٹی لکھو گے۔ تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھا کہ جو ریڈیوس رو ایشیلون فارم ہے اس میں آپ نے یہ والا میٹرکس آر، اور جو آپ کے پاس بیسیکلی تو آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نا آر ایکس از اکولس ٹو 0، اس کے تھرو آپ سب اسپیس کو کمپیوٹ کرو گے۔ اب یہاں آپ نے آر جو آپ کا میٹرکس آ رہا تھا اس کو لکھا، اور اس کے بعد جو آپ کا ایکس میٹرکس تھا اس کو آپ یو وی ڈبلیو وائی کی فارم میں لکھ رہے ہو، اور یہ 0 ویکٹر 0 0 0۔ تو یہاں اس کیس میں آپ کے پاس وی اور جو وائی ہیں اسی طرح ہوگا کہ یہ آپ کے کالم وی اور وائی کالم 2 اور کالم 4 سے ملٹیپلائی ہوں گے، تو یہ آپ کے پاس فری ویریبلس ہوں گے، اور یو اور ڈبلیو جو ہیں یعنی جو آپ کا کالم 1 تھا اور کالم 3 ان سے ملٹیپلائی ہوں گے، یہ آپ کے پیوٹ ویریبلس ہیں۔ اب آپ نے اس کیس میں کیا کیا کہ آپ اس میٹرکس سے ایکویشنز لکھ رہے ہو، آپ کے پاس ایکویشن کیا آئے گی یہاں w پلس وائی از اکولس ٹو 0۔ اس طرح فرسٹ رو سے جو آپ کے پاس ایکویشن آئے گی وہ یو پلس 3v 0 جب w سے ملٹیپلائی ہوگا تو ایگزسٹ نہیں کرے گا، مائنس وائی از اکولس ٹو 0۔ آپ لوگ جو پیوٹ ویریبلس تھے یو اور ڈبلیو ان کو فری ویریبلس کی فارم میں لکھے، آپ نے ایکویشن کو ارینج کر کے یو کو فری ویریبلس کی فارم میں لکھا، اس طرح ڈبلیو کو بھی فری ویریبل کی فارم میں لکھا۔ تو آپ کے پاس جو یہاں جس آپ ایکس کو یو وی ڈبلیو وائی سے ریپرزینٹ کر رہے تھے اس میں تمام اینٹیٹیز کو پٹ کر دو گے۔ یو آپ کے پاس کیا تھا مائنس 3v پلس وائی، وہ آپ نے لکھا، وی آپ فری ویریبلس ایز اٹ از لکھ رہے ہو۔ اس طرح یہاں آپ نے اس پیوٹ ویریبل ڈبلیو کو ان ٹرمز آف فری ویریبلس کمپیوٹ کیا تھا، وہ آپ کے پاس مائنس وائی اور اگین فری ویریبل وائی۔ اب وی کے جو آپ کے پاس فری ویریبل وی کے کوفیشنٹس آ رہے ہیں مائنس 3 1 0 0، پلس وائی کے جو آپ کے پاس کوفیشنٹس آ رہے ہیں 1 0 مائنس 1 1۔ اس کیس میں اسپیشل سولوشن آپ کے پاس مائنس 3 1 0 0۔ یہاں آپ کے پاس جو فری ویریبلس ہیں، فری ویریبلس آپ کو پتہ ہوگا کہ وی اور وائی کی پوزیشنز ہیں، تو وہ آپ کے پاس 1 اور 0 ہیں۔ اس سولوشن میں جو آپ کے پاس ادر سولوشن ہے 1 0 مائنس 1 1، اس میں آپ کے پاس فری ویریبلس جو وی اور وائی تھے وہ آپ کے پاس 0 اور 1 ہیں۔ تو put two special solutions from آپ کے پاس جو یہ والی فارم تھی
یہ والی فارم یہاں سے آپ اسپیشل سولوشنس کو نل اسپیس میٹرکس جو n تھا اس میں پٹ کریں گے. اب نل اسپیس میٹرکس آر n از اکولس ٹو 0 یہاں بی لکھ رہے تھے آر n از اکولس ٹو 0. آپ نے اس جو آر ایکس از اکولس ٹو 0 تھا اس کو n سے ریپرزینٹ کر رہے ہو. اب اس میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ نے وہی سولوشن جو اسپیشل سولوشنس فائنڈ آؤٹ کیے -3 1 0 0 اور 1 0 -1 1 انہیں کو ہی لکھا. اب یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ کے پاس فری کالمس تھے وہ کالم سیکنڈ اور آپ کے پاس کالم فورتھ تھا. تو یہاں سے آپ کیا لکھ رہے ہو -3 0 اور 1 -1 -3 0 1 -1 ایسے ہی آ رہا ہے. تو یہاں اس کیس میں بھی ایسے ہی تھا کہ آپ نے لکھا تھا -FI. تو وہی چیز یہ آپ کی جو فرسٹ رو اور تھرڈ رو ہے یہ -F کو کنسٹیٹیوٹ کر رہی ہے. اور اگین -F جو تھا یہ آپ کے پاس فری کالمس 3 0 اور -1 1 تھے لیکن آپ نے اس کا سائن جو ہے وہ چینج کیا. یہاں چینجنگ سائن کے ساتھ لکھ رہے ہو. اب اس طرح یہاں جو یہ چیز اس کو آپ نے آئی سے n میں -F اور آئی. اب آئی جو آ رہا ہے یہ آپ کا 1 0 0 1 یہ آپ کا سیکنڈ رو اور فورتھ رو میں آ رہا ہے. اب آپ یہاں سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس جو اس ویکٹر میں وی اور وائی تھے وی آپ کا سیکنڈ کالم سے ملٹیپلائی ہوگا. اس طرح وائی آپ کا فورتھ کالم سے ملٹیپلائی ہوگا. تو آپ کے جو فری ویریبلس یعنی آپ کے جہاں کوئی بھی پیوٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا وہ آپ کی اس ویکٹر میں سیکنڈ اور فورتھ پوزیشن ہے. ایسے ہی ہے. تو یہاں سیکنڈ اور فورتھ پوزیشن میں یعنی جہاں آپ کا کوئی ویریبل پیوٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا وہ آپ کی سیکنڈ اور فورتھ پوزیشن تھی. تو جو آپ کا جن پوزیشنز میں پیوٹ ایگزسٹ نہیں کرے گا ان پوزیشن میں آپ آئیڈینٹی کو لکھ رہے ہو. اور جن میں پیوٹ ویریبلز ایگزسٹ کر رہے تھے 1 اور 3 تو ان میں آپ جو ایف کی انٹریز تھی فری کالمس کی انٹریز تھی وہ نیگیٹو سائن کے ساتھ آ گئی. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے اس جنرل فارم کو -F اور I کیوں لکھا تھا. تو آپ نے ایگزامپل سے ڈیڈیوس کیا کہ آپ کا n آلویز -F اور I کی فارم میں آئے گا. جو آپ کے فری کالمز جو ہیں ود نیگیٹو سائن آپ کے ان پوزیشنس پر آئیں گے جس جگہ آپ کے پیوٹ ویریبلس ایگزسٹ کر رہے ہیں. جن پوزیشن پہ آپ کے پیوٹ جو ویریبلس ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور آئے آپ کا اس پوزیشن پر آئے گا جس جگہ آپ کے پیوٹ ویریبلس ایگزسٹ نہیں کر رہے. جس طرح یہاں اس کیس میں تھا کہ U اور W جو ہیں یہ آپ کے پیوٹ کالمس سے ملٹیپلائی ہو رہے تھے اور B اور Y جو ہیں یہ آپ کے فری کالم سے ملٹیپلائی ہو رہے تھے. اگین ریپیٹ کروں کہ فری جو آپ کے کالمس والی لوکیشنس تھی وہاں کی آئیڈینٹی اس طرح جو آپ کے ناٹ فری یا پیوٹس والی پوزیشنس تھیں اس جگہ آپ کی -F والی جو اینٹیٹیز ہیں وہ آ رہی ہیں. تو ہم لوگوں نے پہلے جو یہ بات کی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ فری ویریبلس کو
ایک ٹائم میں 1 لیتے ہو اور ادر فری ویریبل کو 0 لیتے ہو. تو یہاں سے بھی یہی چیز ہے کہ آپ کی 1 فری ویریبل یعنی جو آپ نے اس جگہ سے جو آپ کے پاس جنرل فارم آئی تھی جو آپ کے پاس سولوشنز آئے تھے اس میں ایسے ہی ہے کہ آپ نے پہلے فری ویریبل کو 1 لیا ادر فری ویریبل 0 اس طرح فری ویریبل کو 0 لیا یہاں جو جس کو پہلے آپ نے 0 لیا تھا اس سے آپ نے 1 لیا. تو یہاں سے آپ نے یہی چیز ڈیڈیوس کی کہ give 1 free variable the value 1 set the other free variables to 0 and solve Rx is equals to 0 for the qubit variables. This X is the special solution. تو آپ کے اسپیشل سولوشنز جو ہیں -3 1 0 0 ہیز فری ویریبلز از ایکولس ٹو 1 y از ایکولس ٹو 0 اینڈ دا ادر سولوشن جو آپ کے پاس ادر سولوشن یہاں آ رہا ہے 1 0 -1 1 ہیز v از ایکولس ٹو 0 y از ایکولس ٹو 1. Special solutions are especially easy from R. The numbers 3 0 and -1 1 lie in the non-pivot column of R and reverse those signs to find the pivot variables not free in the special solutions. تو اگر آپ یہاں Ux is equals to 0 والی فارم دیکھتے تھے تو یہ آپ کا n ایگزیکٹلی سیم ہوگا اگر آپ ان دونوں کو کمپائل کرو گے. جو آپ کے پاس یہاں x اس کیس میں اس ایگزامپل کے لیے -2 1 0 0 اور 2 0 -2 1 یہ آپ کے پاس جو x کی تھیں وہ 2 فارمز آئی تھیں جو آپ نے اس یو میٹرکس میں جو آپ کا یہ والا یو میٹرکس تھا اس میں بیک سبسٹیٹیوشن کے میتھڈ کے تھرو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیے تھے 2 پیوٹ ویریبلس. اس طرح یہاں اس کیس میں -2 اور 0 پیوٹ ویریبلس کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا اور 1 اور 0 جو تھیں آپ کے فری ویریبلس تھے. تو آپ نے سیکنڈ کیس میں 0 اور 1 رکھا تھا فری ویریبلس کو. تو بیک سبسٹیٹیوشن کے تھرو آپ کے پاس جو پیوٹ ویریبلس آئے تھے وہ 2 اور -2 آئے تھے. اب ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کرو گے کمبائن کر آپ اس n میں لکھو گے تو یہاں آپ کے پاس یہ والی فارم جو آپ ریڈیوس ٹو ایچلون فارم سے لکھ رہے ہو اور جو آپ Ux is equals to 0 والی فارم سے لکھ رہے ہو وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. تو ریڈیوس ٹو ایچلون فارم سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے لیے n یعنی نل اسپیس کو کمپیوٹ کرنا کتنا ایزی ہے. آپ ڈائریکٹلی صرف آپ کو جو پروسیجر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پیوٹ ویریبلس کو بند کرنا ہے اور پیوٹ ویریبلس سے ابو اور بلو جو ہیں وہ زیروز ہونے چاہیے. تو آپ جسٹ جو آپ کے پیوٹ کالمز ہیں اس جگہ آپ کیا لکھ دو گے نیگیٹو سائن کے ساتھ -3 0 اور 1 -1 اور جو آپ کے پاس نان پیوٹس ویریبلس ہیں جو v اور y ہیں ان لوکیشن پر آپ آئیڈینٹیٹی کو لکھ دو گے. تو اس سے نل اسپیس کو کمپیوٹ کرنا ریلیٹیولی آپ کے لیے بہت ایزی ہے. Ux is equals to 0 سے جب آپ کمپیریزن کرو گے تو اس طرح اگر اس ایگزامپل کو دیکھو گے اگر آپ کے پاس جو گیون میٹرکس A ہے وہ جو فرسٹ میں آپ نے پہلے A لکھا تھا اس کا ٹرانسپوز ہے. اگر آپ نے اس کو U والی فارم میں لکھنا ہے تو U والی فارم میں لکھنے کے لیے یہ آپ کے پاس اگر پیوٹ ویریبل ہے تو یہ آپ کی تمام پوزیشن 0 ہونی چاہیے
اس کے بعد اگر آپ کے پاس سیکنڈ پیوٹ ویریبل فار ایگزامپل یہ والی لوکیشن آتی ہے تو آپ نے ان پوزیشنس کو زیرو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایلیمینیشن اسٹیپس کے تھرو. تو آپ نے اسی فارم میں ہی لکھ لیا. تو یہ والی فارم جو آپ کے پاس آئی وہ آپ کے پاس یو میٹرکس تھا، ایسے ہی آ گیا. اب اس میٹرکس میں اگر آپ اس پیوٹ ویریبل کو 1 کر دیتے ہو اور یہاں اس 2 والی پوزیشن کو 0 کر دیتے ہو تو یہ آپ کے پاس ریڈیوس رو ایشیلون فارم ہو جائے گی. تو اگین آپ نے اس کو جب آپ نے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرو گے تو یہاں آپ کے پاس 0 1 1 آئے گا. اس طرح اگر آپ رو 1 میں سے رو 2 کو سبٹریکٹ کرو گے تو یہاں آپ کے پاس 1 0 اور 1 آ جائے گا. ایسے ہی ہوگا یعنی یہاں آپ کے پاس 1 1 اور اس جگہ 1 0 اور 1 آ جائے گا. تو آپ نے اسی ہی فارم میں اس کو لکھا. یہ آپ کے پاس 1 0 0 1 اور 1 1. اگر آپ نے جنرل فارم آف این یا آپ یہاں اس کو ایکس ہی کال کر رہے ہو تو آپ یہاں جو پیوٹ ویریبلز والی پوزیشنز ہیں اس جگہ ایف جو آپ کا مطلب فری کالم اس کے اینٹیز کو نیگیٹو سائن لکھتے ہو اور جو آپ کی تھی جس میں آپ کا ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا پیوٹ اس کالم والی لوکیشن میں آپ آئیڈینٹیٹی کو لکھتے ہو. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ کے پیوٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے فرسٹ اور سیکنڈ کالم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے تو آپ کے فرسٹ اور جو سیکنڈ کالم ہے وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہے اور جو تھرڈ کالم ہے یہ آپ کے پاس فری کالم ہے. تو یہاں اگر آپ کے پاس x1 x2 اور x3 ہوگا تو x1 آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ x1 کو کالم 1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، x2 کو کالم 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور x3 کو کالم 3 سے کرنا ہے. تو x1 اور x2 جو ہوں گے یہ آپ کے پاس پیوٹ ویریبلز ہوں گے اور x3 جو ہے وہ آپ کے پاس فری ویریبل ہوگا. تو آپ نے یہاں میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا تھا کہ آپ پیوٹ ویریبلس والی جگہ جو ہے وہ مائنس ایف لکھو گے. آپ نے وہ لکھ دیا x1 اور x2 پوزیشنس تھی اور جو یہ والی پوزیشن تھی یہ آپ کے پاس فری ویریبل کی پوزیشن تھی. اس کالم میں آپ کا پیوٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا تو یہاں آپ آئیڈینٹی آپ نے لکھنا تھا. لیکن اس جگہ اگر یہ 4 روز 3 کالمز ہیں تو جتنے کالمز ہوتے ہیں اتنے ہی ان نونز ہوتے ہیں. آپ کے پاس ان نونز 3 ہیں تو اس جگہ جسٹ آپ آئیڈینٹی کا 1 لکھ دو. اگر آپ کے پاس 2 فری کالمز ہوتے تو تب آپ نے پورا آئیڈینٹی میٹرکس ہوتا 1 0 0 1 وہ لکھنا تھا. کیونکہ اگر آپ یہاں 1 0 0 1 لکھو گے تو اس جگہ بھی آپ کے پاس اگین سیکنڈ کالم آئے گا. تو یہاں آپ کا سیکنڈ کالم نہیں آئے گا بیکاز فری ویریبلس جتنے فری ویریبلس ہوں گے اتنے ہی آپ کے پاس ایکس میں کالمز ایگزسٹ کریں گے. یہاں آپ کے پاس فری ویریبل اونلی 1 تھا تو 1 ہی کالم ایگزسٹ کرے گا. تو اس جگہ آپ اس کو اونلی 1 لو گے. 0 اس لیے نہیں لو گے بیکاز فری ویریبل ہیو دا اسپیشل ویلیو 1. if we take 0 and then solve for pivot variables we get all zeros and no progress. اگر آپ یہاں اس فری ویریبل کی جگہ 0 لے لیتے تو یہ آپ کے پاس تمام زیروز آ جاتے. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کرو یو ایکس از اکولس ٹو یعنی آر ایکس از اکولس ٹو 0 والی فارم سے جو آپ نے ایکس فائنڈ آؤٹ کیا اس کو اگر آپ یو ایکس از اکولس ٹو 0 والی فارم سے کمپیئر کرتے ہو تو یو ایکس از اکولس ٹو 0 والی فارم میں کیا ہوگا
کہ جہاں آپ نے یو جو میٹرکس آیا وہ آپ کے پاس یہ والا میٹرکس آیا. اب اس میں آپ نے ایکویشنز لکھنی ہے. ایکویشنز کیا آئیں گے آپ کے پاس 2x2 + 2x3 = 0. اس طرح جو فرسٹ رو سے ایکویشن آئے گی x1 + 2x2 + 3x3 = 0. یہ آپ کے پاس 2 ایکویشنز آ گئیں. اگر آپ فری ویریبل کو جو آپ کے پاس یہاں والا فری کالم تھا اس فری ویریبل کو 1 کے ایکول ایزیوم کرتے ہو تو آپ کے پاس x3 جو ہے وہ 1 ہوگا. اس ایکویشن میں اگر آپ x3 کو 1 پٹ کرو گے x3 کو 1 پٹ کرنے سے آپ کے پاس x2 جو ہے وہ -1 آ جائے گا. اگر آپ x2 اور x3 کی ویلیوز فرسٹ ایکویشن میں پٹ کرو گے تو آپ کے پاس x1 -1 آ جائے گا. x = 0 سے جب آپ نل اسپیس کو کمپیوٹ کرتے ہو نل اسپیس کو کمپیوٹ کرنے کا میننگ یہ ہے کہ آپ آل ایکسس کے سولوشن کو فائنڈ کرتے ہو x1 x2 x3. آپ نے یہاں آل ایکسس کے سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کیا تو آپ کو بیک سبسٹیٹیوشن کا میتھڈ یوز کرنا پڑا ایکسس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ آپ کا ریلیٹیولی کمپلیکس ہے اس کے رسپیکٹ سے جس میں آپ نے جسٹ ریڈیوس ٹو ایشلون فارم لکھی. اس سے ڈائریکٹلی آپ کے پاس جو نل اسپیس ویکٹر ہے وہ آ جائے گا. نل اسپیس ویکٹر -f اینڈ I. ہوپ فلی آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ آپ نے نل اسپیس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے Ax = 0 والی فارم کو پہلے Ux = 0 والی فارم میں لکھا. اس سے بھی آپ نل اسپیس کو کمپیوٹ کر سکتے ہو. مزید اگر آپ نے کلین اپ فارم میں لکھنا ہے تو آپ نے ریڈیوس ٹو ایشلون فارم میں لکھا. ریڈیوس ٹو ایشلون فارم کی جنرل فارم کیا تھی آپ کے پاس -fi. -f آپ کے پیوٹ ویریبلس والی لوکیشن میں آئے گا اور I آپ کا فری ویریبل والی لوکیشن میں آئے گا. اور یہ والی فارم آپ نے اس والی فارم میں کیوں لکھا یہ بھی ہم لوگوں نے اس ایگزامپل کے تھرو کنکلوڈ کیا کہ آپ کی اس فارم میں اپنی جنرل فارم -fi کس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو پوری طرح سالو کر کر اس کو پہلے آپ نے 2 کالمس کی فارم میں لکھا اور 2 کالمس کی فارم میں لکھنے کے بعد آپ نے جب اس کو n کی فارم میں لکھا تو یہیں سے آپ نے جنرل فارم -f اور I جو تھی وہ ڈیڈیوس کی.